ابو البشر ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، داؤد خلیفۃ اللہ ہے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ اللہ، یہ انبیاء کرام کے تذکرہ کر رہے تھے صحابہ کرام۔ میرے آقا تشریف لے آئے، ان کی گفتگو کو سنا، اور وہ بھی سما کیسا ہوگا کہ جب صحابہ کرام کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو صاحب کلمہ کا دیدار کرتے تھے۔ جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو جس پر قرآن نازل ہوا ہے ہم فخر سے کہتے ہیں کہ جس نبی پر جو کتاب آئی وہ کتاب کو لینے گیا۔ جب ہمارے پیارے نبی پر قرآن نازل ہوا، میرے محبوب کسی مقام پر قرآن کو لینے نہیں گئے، جس مقام پر بھی قرآن کی وہ آیات آتی، میرا محبوب اگر غار حرا میں ہوتا تو رب فرماتا اقرأ باسم ربک الذی خلق، میرا محبوب اگر غار ثور میں ہوتا تو ثانی اثنین اذ ھما فی الغار، میرا محبوب اگر مکے کی گلیوں میں ہوتا تو رب فرماتا لا اقسم بھذا البلد الغرض، جس مقام پر بھی میرا محبوب ہوتا جبرائیل قرآن کو لے کر محبوب کے پاس وہی پر آتے تھے۔ جو ہے حاضرین، آپ سبحان اللہ کی داد دیتے رہتے۔ اگر آپ کے ساتھ والے کو کسی کو نیند آ رہی ہوگی تو آپ کی سبحان اللہ کہنے سے، علماء تو جانتے ہیں سبحان اللہ کہنے سے جہاں تک آپ کے سبحان اللہ کی آواز جائے گی قیامت تک وہ آپ کا زمین کا ٹکڑا وہ آپ کی سبحان اللہ کی گواہی دے گا۔ تو حاضرین محترم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کا مہینہ ہے۔ حاضرین محترم، ہم میلاد کیوں مناتے ہیں یہ بات بھی تھوڑی سی عرض کر دوں۔ کچھ لوگ میلاد نہیں مناتے، کہتے ہیں کہ یہ میلاد شرک ہے۔ میں کہتا ہوں یہ شرک نہیں ہے، میلاد منا کر ہم شرک کی کو مٹاتے ہیں، کیونکہ رب تو وہ ہے کہ قل ھو اللہ احد، احد ہے اللہ الصمد، رب بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کا کوئی کنبہ ہے نہ قبیلہ ہے، وہ اللہ ہے اور کلہ ہے۔ میرا محبوب تو وہ ہے کہ جو آپ کی ولادت منا کر ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ میرا آقا اس کائنات پر جب تشریف لائے تو حضرت آمنہ فرماتی ہے خرج منی نور، میرے جسم سے نور نکلا اور ایسا نور نکلا اضاءت لہ قصور شام، کہ شام کے محلات مجھے اپنے مکان سے شام کے محلات نظر آنے لگے۔ بات آئی ختم نبوت کی، ختم نبوت، اور نبوت علماء تو جانتے ہیں کہ نبوت کی ایک مہر ہوتی تھی، نبوت کی ایک مہر ہوتی ہے جو دونوں کندھوں کے درمیان قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ اس نبی پر مہر نبوت لگا کر بھیجتا ہے۔ لیکن جب ہمارے پیارے نبی اس دنیا پر تشریف لائے تو ہمارے نبی کا تو یہ مقام ہے، رب نے فرمایا وَالضُّحَىٰ، اے محبوب تیرے مکھڑے کی قسم، وَاللَّيْلِ، اے محبوب تیری زلفوں کی قسم، ید اللہ، محبوبہ تیرے ہاتھ نہیں میں رب کے ہاتھ ہے، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، محبوب کی آنکھیں مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ہے، حضور کی زبان وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ہے، حضور کا سینہ علم نشرح ہے، حضور کا زمانہ لا اقسم بِهَٰذَا الْبَلَدِ ہے۔ ساری دنیا خدا کی رضا چاہتی ہے، خدا خالق ہو کے اپنے حبیب کی رضا چاہتا ہے۔ تو حاضرین محترم، جہاں پر بات آئی ختم نبوت کی تو اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کو آخری نبی بنا کے بھیجا۔ فرمایا، یہ حضور کی حدیث ہے، فرمایا انی عند اللہ خاتم النبیین، میں اللہ کے نزدیک اس وقت بھی آخری نبی تھا،
اللہ کے نزدیک جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اس وقت بھی میں اللہ کے ہاں آخری نبی اللہ کے علم میں موجود ہے۔ تو رب نے جب ہمارے پیارے نبی کو بھیجا، میری یہ عادت ہے کہ قرآن شریف سے ترنم سے پڑھتا ہوں، کیونکہ ہمارے قبلہ قائد پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ شاہ احمد نورانی نور اللہ مرکزہ اتنے بڑے سیاستدان تھے کہ جنہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر سن 73 کے اس میں وقت اسمبلی میں کھڑے ہو کر ختم نبوت کا اسمبلی میں قانون پاس کرایا ہے کہ جو ختم نبوت کو نہیں مانے گا وہ منکر ہے، وہ کافر ہے، کیونکہ رب نے جو فرما دیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ نے ختم نبوت کا تاج میرے محبوب پر کے سر پر سجا کے اس کائنات میں بھیجا۔ عراق کے صدر کے پاس جب آپ تشریف لے جاتے صدر صدام کے پاس تو وہ آپ کو سلوٹ کرتا تھا۔ ترکی کے صدر کرنل قذافی کے پاس جب آپ تشریف لے جاتے تو وہ بھی اٹھ کر آپ کو ملکوں کے صدر ہو کر اٹھ کر سلام کرتے تھے۔ لیکن ہمارے قائد کے کوئی ذاتی مکان نہیں تھا۔ علامہ صاحب کو تو پتہ ہوگا اس کا، کوئی ذاتی مکان نہیں تھا۔ اتنے بڑے سیاستدان، اتنے بڑے عالم، لیکن ذاتی مکان ان کا نہیں تھا۔ کیوں؟ کہ ان کے اندر تواضع بھی تھی، عاجزی بھی تھی، انکساری بھی تھی، اور شریعت کے پابند بھی اتنے تھے، اور قرآن بھی اتنا پڑھتے تھے کہ ہر ماہ رمضان المبارک میں آپ 21 ماہ رمضان المبارک کو نماز تراویح میں قرآن کا ختم کرتے تھے۔ جو نماز تراویح میں جو قرآن پڑھتے اسی کا ترجمہ تفسیر اپنے مقتدیوں کو سناتے، پھر نماز تہجد میں پھر قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ آپ کی یہ عادت مبارک تھی کہ قرآن جب تقریر میں پڑھتے تھے نا ترنم سے پڑھتے تھے۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ترنم کے ساتھ قرآن کا کی ایک دو آیت بھی آپ کو سنا دوں۔ رب کریم نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ کے رسول بھی ہیں اور آخری رسول ہیں، اور میرے آقا نے یہ بھی اعلان کیا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم کی ذات نے فرمایا کہ مجھ پر نبوت کا اور رسالت کا سلسلہ جو ہے منقطع ہو گیا، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں، قیامت تک میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ ایک چھوٹا سا میلاد کا واقعہ آپ کو سنا کے گفتگو کا اختتام کرتا ہوں کہ ہم لوگ جو سٹیجر ہیں نا، ہم لوگوں کو کچھ واقعات بھی سناتے ہیں اور عقیدے کے حوالے سے بھی ان کی جذبات گرم کرتے ہیں۔ تو میرے بعد بھی کافی شاید علماء نے تقریر کرنی ہوگی، تو میں زیادہ وقت لینا، مجھے ٹائم نہیں بتایا گیا، تو بہرکیف جب میرے آقا کریم کی ولادت ہوئی نا، میں مکہ پاک میں گیا اس مکان پر جہاں پر حضور کی ولادت مبارک ہوئی ہے۔
مولد النبی یعنی جس مکان پر آپ کی ولادت ہوئی ہے، تو میں اس مکان پر، اب تو وہ لائبریری بن گیا ہے، یہ سن 84 کی بات ہے، اس وقت کو اس مکان اپنی حالت میں تھا، یہ تبدیل نہیں ہوا تھا، لائبریری کی صورت میں نہیں تھا، وہ پہلی حالت میں تھا۔ تو میں وہاں کھڑے ہو کر دعا کر رہا تھا، ایک عربی نوجوان میرے پاس آ گیا، مجھے کہتا ہے، عربی میں کہتا ہے کہ یہ تو خالی مکان ہے، یہاں کھڑے ہو کر دعا کیوں کر رہا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ فقط مکان نہیں ہے، بلکہ اس مکان پر میرے آقا کی ولادت ہوئی ہے، اور اگر آقا اس کائنات پر دھرتی پر تشریف نہ لاتے تو نہ ہمیں ایمان ملتا، نہ قرآن ملتا، نہ رب کی پہچان نصیب ہوتی۔ جو کچھ ملا ہے یہ حضور کا صدقہ ہے۔